الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی. حضرات محترم، ہم اپنے گزشتہ پروگراموں کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں. گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکے کے اور عرب کے حالات کیا تھے اور لوگوں کا رویہ کیا تھا. آج وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے اور آپ کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا گیا ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. اس کے برعکس مکے کے لوگوں کا رویہ بہت ہی ناروا تھا اور انہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو یکسر مسترد کر دیا. کسی ایک شخص نے بھی جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور کسی ایک نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا. سب لوگ جو ہے وہ واپس پلٹ گئے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے. بہت دل رنجیدہ تھا. کہا کہ میری قوم کے کسی ایک فرد نے بھی جو ہے وہ میری دعوت کو قبول نہیں کیا. تو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی ایک بندے نے بھی جو ہے وہ آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا ہے تو میں آپ کی دعوت کو قبول کرتی ہوں اور میں آپ کا کلمہ پڑھ کر سب سے پہلے مسلمان ہوتی ہوں. تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوئیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی گہری دوستی اور بڑا گہرا پیار تھا. کئی سفر جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مل کر چکے تھے. اکثر جو ہے آپس میں گفتگو ہوتی رہتی تھی اور بڑی لمبی نشستیں ہوتی تھیں. بڑا پیار و محبت تھا، آنا جانا تھا، ملنا جلنا تھا اور لینے دینے کا تعلق تھا. جیسے ایک عام معاشرے کے اندر جو ہے دو محبت کرنے والے افراد کے درمیان تعلق ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنا ایک قافلہ لے کر تجارت کا آپ گئے ہوئے تھے. تو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ خواب دیکھا کہ رات کا ٹائم ہے، چاند چڑھا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ ارب گسب گھروں کے اندر گرے ہیں اور پھر وہ چاند پھر اکٹھا ہوا اور سارا چاند جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آ گیا. آپ نے کسی خواب کی تعبیر بتانے والے سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ ہم بھی جس کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے آخری نبی جو دنیا میں تشریف لائیں گے، اب ان کی آمد کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جب وہ اپنی نبوت کا اظہار فرمانے والے ہیں اور اے ابوبکر صدیق آپ کو مبارک ہو کہ آپ جو ہیں ان کے رفیق بھی ہوں گے اور ان کے وزیر بھی ہوں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوچ بچار میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے.
تو جب آپ مکے کے اندر پہنچے تو مکے میں ایک عجیب و غریب قسم کا شور اور عجیب و غریب قسم کا ایک ماحول تھا، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں۔ اب چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی ہے، تو جب یہ سارے معاملات سنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ جو ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایسا ایسا سنا ہے، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے ذرا مجھے بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جو تم نے سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت اور نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے، اور میں اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر جو ہے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو کہا اے یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو اتنا بڑا دعویٰ فرما رہے ہیں کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا کیا اس کے بعد بھی کوئی مزید دلیل سننے کی، دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ آگے بڑھا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بس اب مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ تو یہ مردوں میں پہلے فرد ہیں، پہلے خوش نصیب شخص ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور خواتین میں سب سے پہلی خوش نصیب خاتون حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو حضرات گرامی، اس طرح حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے اب آگے جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا اور آگے لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے لوگوں کو تعلیم دی اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کی، اس میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طریقے سے لوگ جو ہے پھر آپ کے ساتھ جڑتے گئے، اور جو جڑے ان کے ساتھ مکے کے لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، ہماری ٹیم صدائے حق کا حصہ بن جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو جو ہے وہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو روزانہ رات کو ہم اپنے لائیو پر جو ہے 10 سے 11 بجے آتے ہیں، اور وہاں پر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کا سلسلہ ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا، تو آپ اس کا بھی ضرور حصہ بنا کریں۔ اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔